I have a faith in my mom, who can never do me no wrong. I have a faith in my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے وقت سے، اور آپ کے ناگہانی عذاب سے، اور ہر طرح کے غصے سے، اور نعمتوں کے چھن جانے سے، اور عافیتوں کے پھر جانے سے. آمین. اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات. آمین. تو ہم سے پہلے جو لوگ تھے، کیا انہیں بھی تنہائیوں کے ایسے بسیط صحراؤں میں مسافت کا ڈھنگ آتا تھا؟ تم بتاؤ نا، وہ جو آئینے تھے وہ کتنے سچے تھے، بات کرتے تھے یا خاموشی کی آگ میں خود شکستی کا خراج چہروں سے مانگتے تھے. مجھے بتاؤ کہ آپ سے پہلے بھی موسموں کا مزاج ایسے ہی جارحانہ تھا جیسا اب ہے؟ بتاؤ نا. ہاں مجھے بتاؤ کہ آپ سے پہلے بھی طاقتوں میں سیاحوں کے عذاب روشن تھے. کیا دعاؤں کے حرف ہونٹوں پہ منجمد ہو کر حیرتوں میں بدل گئے تھے؟ گھروں کو لے جانے والے راستے مسافروں کو نصاب آوارگی پڑھاتے تھے،
اور اس سے پہلے میں وقت کی بے لحاظ رسموں کی زد پہ آؤں، مجھے بتاؤ، نہیں تو تم بھی میرے کہے پر یقین کر لو کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، آئینے تھے، رستے تھے، ان پر اکثر کتاب اترتی تھی اور ہم حرف کی صداقت کو ماننے سے بھی منحرف ہیں۔ مجھے بتاؤ، نہیں تو تم بھی میرے کہے پر یقین کر لو۔ بسم اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں جناب، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب رشتے ناطے تعلق اور واسطے ہوا کے دوست پر بنتے اور بگڑتے ہوں تو ایسی صورت میں آواز پہچان بن جایا کرتی ہے، اور آواز سے اور اس کی پہچان سے آپ جان جاتے ہیں کہ ہم کلام ہونے والے شخص سے آپ کی جان پہچان ہے، شناسائی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اتنا ضرور ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں۔ سو ہمارا بھی یہی دعویٰ، اسی خیال، اسی تصور اور اسی گمان کے ساتھ بس میں سخن کا آغاز کرتے ہیں کہ رات کے آخری پہروں میں آپ اور آپ کے ساتھ ہونے کا احساس موجود رہتا ہے۔ FM 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں شریک رہتے ہیں، آپ موجود رہتے ہیں، کیونکہ ہم اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ موجود رہتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہے کبھی کبھار کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ آس پاس کوئی ہے۔ سو اسی یقین کے ساتھ بس میں سکون کا آغاز کرتے ہیں، اور جہاں سجاد خان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا آنے میں اور پروگرام شروع کرنے میں، آغاز کرنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ سنائیے آپ کیسے ہیں، مزاج کیسے؟ ابھی کالی کی تو بات ہے، دعاؤں میں آپ کو رخصت کیا تھا، آپ کو اللہ کی امان میں دے کے گیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اچھے ہوں گے۔ جہاں بہت سارے شہروں میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن جاتی ہے، بہت سارے ممالک ہیں، قریباً 50 سے زیادہ ممالک ہیں، کسی نہ کسی طور سے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ جی ہاں، دنیا ترقی کر گئی ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، دوسرے کونے والے کی آواز سننا چاہیں تو بہت زیادہ تقدیر نہیں کرنی پڑتی، بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ گیجٹس ایسے آ گئے ہیں اور دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ ہزاروں کوسوں دور بیٹھ کے ایک دوسرے کو بالکل ایسے سن سکتے ہیں جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو۔ اور جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں میں ایسے ہی تصور کرتا ہوں کہ آپ یہیں کہیں موجود ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ دل سے جانچنے تو یہی کافی ہے، بہت کافی ہے۔ محترمہ صدفرانی صاحبہ اور رانا بلال صاحب پروگرام مینیجرز ہیں، مہک جبین صاحبہ اور سلطان صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ سینئر پروڈیوسرز ہیں۔ وہی ٹیم، وہی انجینئرنگ ونگ ہے، اور بہت سارے لوگ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں آتا ہوں اور مائک کی طرف بیٹھ کے آپ سے ہم کلام ہو کر چلا جاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جاگتے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیز دیتے ہیں، نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ اور شہروں میں۔ آج کے پروگرام میں مجھے معاونت حاصل رہے گی جواد صاحب کی، ہمارے ٹیم کے نئے ممبر ہیں۔ میری اور آپ کی ملاقات رہتی ہے ہفتے میں 3 بار، جمعۃ المبارک کی رات، ہفتے کی رات اور اتوار کی رات۔ یوں ہفتے کی یہ آخری ملاقات ہے۔
کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو. کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو. یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو. ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی کوئی ذائچہ کھینچ کلندر سا. کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا. ہائے ہائے، ایسا ہی ہوتا ہے. انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کوئی جنتر منتر، کوئی جادو ٹونا، کوئی کلیا ہنر ہاتھ لگ جائے کہ قسمت نصیب بدل جائے. ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی کوئی ذائچہ کھینچ کلندر سا. کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کرتے بخت سکندر سا. کوئی چلا ایسا کاٹ کہ پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے. کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے. کوئی فال نکال کرشمہ گر میری راہ میں پھول گلاب آئے. کوئی پانی پھونک کر دے وہ پیے تو میرے خواب آئے. کوئی ایسا کالا جادو کر، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن. وہ کہے جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن. کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس پہ وہ دلدار ملے. کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے. کوئی قابو کرے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے. کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی من کا اکشا دھاری سے. کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں. کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نثار ہوں میں. کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں. جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں. کوئی ایسا اسم اعظم پڑھا جو اشک بہا دے سجدوں میں. اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں. ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی کوئی ذائچہ کھینچ کلندر سا. کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا. This sweet design, how our minds are together, how we're so aligned. Felt the hush in the world, only sound I heard was the way you made my heart go boom, boom. Can you feel this force that sets us free? Like a light from the stars in a binary. You're the voice in the sky, I can't quantify all the ways you make my heart go boom, boom, boom. Sahara bin tere nahi guzara roz mein.
running to forever feels like murder done. Every word from your mind, I'm ready for your heart to boom, boom, boom. Mila, Sahara pe tere nahi guzara roz naye sapne dikhane wale jab bhi milte hain aankhon mein hote hain मेरी सांसों को तेरी ही धुन दिल बोले बूम बूम वो सूरज था तारा मैं, कैसे उससे मिलता मैं, वादा करके फिर जाता उसको खूब सताता मैं। जिस बर्तन में खाता वो, उस बर्तन में खाता मैं। सर से लेकर पैरों तक उसको तकता जाता मैं। बेमौसम की बारिश में उसके साथ नहाता मैं। कैसे कैसे हीलों से उससे मिलने जाता मैं। People on the right of the room go boom.
رہا ہوں کیا کیا میں. بات سمجھ سے باہر ہے, سمجھا تو یہ سمجھا میں. کیسے خود کو دیکھ سکوں دریا میں ہوں قطرہ میں. ایک منزل کی دوری ہے, جانے والوں آیا میں. مل جاتے جو آپ کہیں, کرتا خوب تماشا میں. آخر ایک سرائے میں کب تک بیٹھا رہتا میں. امجد کیسے بھول گیا اپنے گھر کا نقشہ میں. جی السلام علیکم. ہلو جناب. جی ہاں چیمہ صاحب, آپ کیسے ہیں؟ آپ انا سیما سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی فیملی ٹھیک ہے؟ اللہ کا بہت شکریہ سر. الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں سر. اللہ کا بڑا احسان, اس صاحب کا بڑا کرم. اللہ کرم کرے سب پہ. جناب آج رمزی آسم صاحب کی غزل ہے ایک. ارشاد. نیند آتی ہے مگر خواب نہیں آتے ہیں. اچھا. نیند آتی ہے مگر خواب نہیں آتے ہیں. مجھ سے ملنے میرے احباب نہیں آتے ہیں. مجھ سے ملنے میرے احباب نہیں آتے ہیں. احباب نہیں آتے ہیں. ہاں. شہر کی بھیڑ سے خود کو بچا کر لاتا ہوں. شہر کی بھیڑ سے خود کو بچا کر لاتا ہوں. ساتھ لیکن میرے اصحاب نہیں آتے ہیں. تشنگی دشت کی دریا کو ڈبو دینا کہیں. تشنگی دشت کی دریا کو ڈبو دینا کہیں. اس لیے دشت میں سیلاب نہیں آتے ہیں. اس لیے دشت میں سیلاب نہیں آتے ہیں. یا انہیں آتی نہیں بزم سخن آرائی. یا انہیں آتی نہیں بزم سخن آرائی. یا ہمیں بزم کے آداب نہیں آتے ہیں. اچھا اچھا, واہ واہ. یا ہمیں بزم کے آداب نہیں آتے ہیں. ڈوبتے وقت سمندر میں میرے ہاتھ لگے. ڈوبتے وقت سمندر میں میرے ہاتھ لگے. وہ جو آخر جو سرے آب نہیں آتے ہیں. وہ جو ہے جو سرے آب نہیں آتے ہیں. ہم نشیں دیکھ کر مکافات عمل ہے دنیا. ہم نشیں دیکھ کر مکافات عمل ہے دنیا. کام کچھ بھی یہاں اسباب نہیں آتے ہیں. اچھا اچھا. ہم نشیں دیکھ کر مکافات عمل ہے دنیا. کام کچھ بھی یہاں اسباب نہیں آتے ہیں. نیند آتی ہے مگر خواب نہیں آتے ہیں. مجھ سے ملنے میرے احباب نہیں آتے ہیں. شکریہ سر, اپنا خیال رکھیے گا. اب تو بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہاں جناب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل رہنے کا. اور رابطے کا نمبر آپ کو معلوم ہے کہ 1-1-0-0-0-1-0-1. اور وہ محترم دوست راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں یا اپنے سیل فون سے نمبر ڈائل کرتے ہیں, ان کو یہی نمبر کوڈ کے ساتھ ڈائل کرنا پڑتا ہے. اور کوڈ ہے 056 کا 056-111-000-101. جی ہاں 051-111-000-101. اور جو لوگ تیار غیر سے ٹیلی فون کرتے ہیں ان کو کوڈ جو ہے وہ 0092 کا استعمال کرنا پڑتا ہے. وہ اب شرط گرفتاری کی یہ بنیاد رکھیں گے, تجھے قیدی بنائیں گے مگر آزاد رکھیں گے. اور اکثر یہ شعر سنایا کرتا ہوں اور اس غزل کے بہت سارے شعر میں بھول جایا کرتا ہوں. میری کم فہمی ہے, کم علمی ہے, آپ درگزر کر دیجئے کریں. آج کتاب ساتھ آیا ہوں, خالی ہاتھوں میں عرض و سما, سلیم کوثر صاحب. اور بہت خوبصورت کتاب ہے, بڑی اچھی کلیکشن ہے.
کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. سلیم کوثر صاحب کو ویسے ہی نام آتا ہے تو بہت سارے اشعار جو ہیں وہ ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے. وہ شعر تھا نا کہ ایک قبیلہ چھوڑ دیا اور ایک دنیا آباد رکھی. ایک قبیلہ چھوڑ دیا اور ایک دنیا آباد رکھی. میں نے پہلا شعر لکھا اور شجرے کی بنیاد رکھی. اور تو نے کہا تھا عشق میں تنہا کیسے جی سکتا ہے کوئی. تو نے کہا تھا عشق میں تنہا کیسے جی سکتا ہے کوئی. تجھ کو بھول گئے اور تیری بات ہمیشہ یاد رکھی. یہ جو گرفتاری اور قیدی کا سلسلہ ہے نا یہ بڑا پرانا ہے. خلیل جبران نے کہیں لکھا تھا کہ ہم سب لوگ قیدی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ سلاخوں کے اس پار کے قیدی ہیں اور کچھ آزاد فضا کے قیدی ہیں. تو ہم سب لوگ قیدی ہیں. وقت ختم نہیں ہوتا اور راستے جدا جدا ہو جاتے ہیں. پھر انسان اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار کسی کی کہی ہوئی باتیں یاد رہ جاتی ہیں اور انہی باتوں کا، انہی ملاقاتوں کا، انہی لمحات کا انسان قیدی ہوتا ہے. قیدی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو خوبصورت لمحوں کی یادیں ہیں یہ خوبصورت اثار ہے. بس جب ہمارا دل گھبراتا ہے تو ہم اس کو قید محسوس کرتے ہیں اور جب ہم خوشگوار ہوتے ہیں تو یہ خوبصورت اثار کی طرح ہمارے ارد گرد رہتا ہے. وہ اب شرط گرفتاری کی یہ بنیاد رکھیں گے، تجھے قیدی بنائیں گے مگر آزاد رکھیں گے. کوئی مہمان نہیں آیا تو روشن یاد رکھیں گے. دلے ویراں تجھے ہم صبح تک آباد رکھیں گے. اور شعر ہے کہ نہ جھوٹی بات کی ہے اور نہ جھوٹے خواب دیکھے ہیں. تو ہم کو بھول جائے گا تجھے ہم یاد رکھیں گے. یہ سارے چشم و لب بھی خوب ہے اپنی جگہ، لیکن ہم ان صحرا سفت گلیوں کو بھی آباد رکھیں گے. اور ہم ان خالی دریچوں اور منڈیروں پہ چراغے شب ذرا یہ دھوپ ڈھل جائے تو اس کے بعد رکھیں گے. ہم ایسوں سے بچھڑ کر اس سرائے دشت امکا میں جہاں تک جائے گا سایہ یہ ابرو باد رکھیں گے. اگر ہونے نہ ہونے کا نتیجہ ایک سا نکلا. لکھنے والے نے سلیم کوثر صاحب نے شرط رکھی ہے، اگر ہونے نہ ہونے کا نتیجہ ایک سا نکلا تو پھر ہم جینے مرنے کی کوئی میعاد رکھیں گے. اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو. تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو. تمہیں غم کی قسم اس دل کی ویرانی مجھے دے دو. تم اپنا
عکس تھا یا حجاب تھا کیا تھا؟ عکس تھا یا حجاب تھا کیا تھا؟ دل میں ایک اضطراب تھا کیا تھا؟ بھول جاتا ہوں یاد کرتے ہوئے آخر شب کا خواب تھا کیا تھا؟ بستیوں کو نگل گیا سیلاب تشنگی کا جواب تھا کیا تھا؟ میرے بستر میں ہے وہی خوشبو، میرے بستر میں ہے وہی خوشبو، وہ یہاں محو خواب تھا کیا تھا؟ چاندنی گھل رہی ہے سانسوں میں، آنکھ میں مہتاب تھا کیا تھا؟ اڑ رہے تھے وہاں پرندے بھی، آپ تھا یا سراب تھا کیا تھا؟ اور شعر ہے کہ کس کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے حسن، کس کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے حسن، عشق خانہ خراب تھا کیا تھا؟ دل سے باہر نہ کیوں نکل پایا، دوستوں کا حساب تھا کیا تھا؟ یہاں مصر پہ غور کیجیے گا. بہت بار ایسا ہوتا نا کہ غزل خوبصورت ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، ہم صرف سنتے ہیں اور تھوڑا سا لطف لیتے ہیں، لیکن اس کے لفظوں کی بنت پہ، گہرائی میں، ان کے مطلب پہ، ان کے معنی پہ غور نہیں کر پاتے. حالانکہ لکھنے والے نے انہی لفظوں کو لکھتے لکھتے اپنے خون کا قرض ادا کیا ہے. امجد صاحب نے لکھا کہ دل سے باہر نہ کیوں نکل پایا، دوستوں کا حساب تھا کیا تھا؟ ہاں جی، زندگی کے سفر میں یہاں خوبصورت یادیں ہیں، بہت سارے حوالے ہیں. انہی حوالوں میں انسان کبھی کبھی اداس بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تنہائی کے جنگل میں کھو جاتا ہے. یہاں خوبصورت باتیں ہیں، خوبصورت یادیں ہیں. کبھی کبھار انہی یادوں کو، انہی باتوں کو یاد کرتے کرتے ان تلخ حقیقتوں پر بھی نظر پڑ جاتی ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی یاد آ جاتے ہیں جن کو انسان کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا. کچھ باتیں دل میں رہ جاتی ہیں. شاید حساب کتاب کی ہوں، شاید نفع نقصان کی ہوں، اسی لیے تو لکھا کہ دل سے باہر نہ کیوں نکل پایا. بہت ساری باتیں چاہیں بھی تو دل سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ ان کا تعلق اور اس کی وجہ وہی ہے جو امجد صاحب نے لکھی. دل سے باہر نہ کیوں نکل پایا، دوستوں کا حساب تھا کیا تھا؟ کس نے کی تھی یہ بارشوں کی دعا، شہر جو زیر آب تھا کیا تھا؟ جس کے پڑھنے میں تھک گئی آنکھیں، ایک ورق تھا، کتاب تھا کیا تھا؟ خواہش وصل بھی، جدائی بھی، ایک مسلسل عذاب تھا کیا تھا؟ ڈھونڈتی تھی دعائیں ساحل کو، لمحہ مستجاب تھا کیا تھا؟ دل میں جو ٹوٹتے ارادوں کا رات دن پیچ و تاب تھا کیا تھا؟ جس کو ہم زندگی سمجھتے تھے، واہمہ تھا، حباب تھا کیا تھا؟ ان پہاڑوں کی دوسری جانب پھر وہی آفتاب تھا کیا تھا؟ جس کے آگے نہ تھی کوئی منزل، وہ بھی پاں بر رکاب تھا کیا تھا؟ ایسے امجد نہ تھے میرے اعمال، نیتوں کا ثواب تھا کیا تھا؟ اس قدر بے شماریوں کے بیچ میرا ہونا شمار میں کیا تھا؟ اور ایک
पल में बदल गया मंजर। आंख के एतबार में क्या था। ख्वाहिशों और हसरतों के सिवा दस्ते लैलो नहार में क्या था। जुज तमाशाए वादी हैरत आंख के इख्तियार में क्या था। सूद के साथ था ज़या अमजद, इश्क के कारोबार में क्या था।
कर बामादा इजहार है लेकिन आवाज मेरी सांसों की गुजरगाह से गुजरे कैसे। हर अंबार दर अंबार पड़े हैं बेजान, जैसे कुश्तों के हों पुश्ते सरे जंगाए हयात। शेर कहते हुए एक उम्र बसर कर दी है, शेर कहते हुए एक उम्र बसर कर दी है, लेकिन अब जाके खुला मुझ पे ये इजहार का राज। शिद्दत कर्ब में अल्फाज भी मर सकते हैं।
جی ہاں جناب، اور احمد ندیم قاسمی کی نظم جس کا عنوان انہوں نے رکھا کرب نامہ. جس میں بہت سارے ایسے احساس تو خیر ایک ہی ہے، لیکن بہت سے الفاظ ایسے انہوں نے استعمال کیے کہ نئے نئے زاویے بتا دی ہمیں. انہوں نے لکھا کہ چاند جب ڈوبتا ہے چاندنی مر جاتی ہے. وقت گزر جاتا ہے اور سب سے بڑا غم تو اسی بات کا ہوتا ہے کہ یہ وقت واپس نہیں آئے گا. چونکہ 12ویں مہینے کی 14 تاریخ ہے. دسمبر کے حوالے سے بہت ساری باتیں شاعری میں لوگوں نے بہت کچھ کہا اس موسم کے بارے میں اور دسمبر کے حوالے سے. لیکن آپ کو یاد ہے دسمبر کے حوالے سے اشفاق احمد صاحب کی ایک بہت خوبصورت تحریر تھی. کتاب تو آج ان کی میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ویسے ہی میرے ذہن میں آ گیا. کچھ پرانی باتیں اور ایسے وقت کی بات ہوئی کہ انسان کے ذہن میں یہ جو رات کی آخری پہر ہیں، ان پہروں کی ہم بات کرتے ہیں تو گزرے ہوئے وقت کی بہت ساری باتیں انہی سے وابستہ ہوتی ہیں اور کوئی ایک بات یاد کرتے کرتے بہت ساری اور باتیں یاد آ جاتی ہیں. بالکل اس طرح سے اشفاق صاحب نے ایک کردار کے حوالے سے ایک تحریر لکھی تھی. اس کا عنوان تو پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ تحریر اور وہ کردار میرے ذہن میں رہ گیا. اس کردار کا نام تھا سراج الدین اور حوالہ اسی دسمبر کا تھا، کیونکہ ابر آلود خاص طور پر جو آخری دن ہوتے ہیں وہ بہت کلاؤڈی ہوتے ہیں، ابر آلود ہوتے ہیں، بادل رہتے ہیں. یہ شروع سے ہی ایسا ہے. سو ابھی تک اب دسمبر بھی جو ہے وہ برسا بھی ہے اور ابر آلود بھی ہے. بہرحال انہی موسموں کی اور اسی حوالے سے کہانی تھی، ایک تحریر تھی. جب ہم نے پڑھی یا ہمارے ساتھ اشفاق صاحب نے شیئر کی تو زاویہ پروگرام میں کی اور اس سے بھی کوئی 25-30 سال پہلے کی بات تھی. سو قریباً 1965-70 کی بات ہوگی یا لیٹ 70s کی بات ہوگی. بہرحال کتاب سے ایسے ہی لگتا ہے. لاہور کی کہانی ہے اور سراج الدین نام کا ایک آدمی تھا جو کہ فرش کی رگڑائی کا کام کرتا تھا. یہاں اب تو دور بدل چکا ہے، اب تو ٹائلز کا سسٹم آ گیا ہے. گھروں میں کنسٹرکشن میں ٹائلز لگتی ہیں. پہلے چپس لگا کرتی تھی اور چپس ایک ایسا کام ہوا کرتا تھا کہ بڑے ہنرمند لوگ اس کو کرتے تھے، کیونکہ چپس لگاتے تھے پھر اس کو رگڑنا پڑتا تھا، پھر وہ اپنا رنگ نکالتی تھی اور وہ مضبوطی ایسے ہوتی تھی. تو لاہور میں کسی کمپنی کے ساتھ اشفاق صاحب کام کر رہے تھے. خیر انہوں نے یہ شروع اس طرح سے کی کہ وہ دسمبر کے آخری دنوں میں اسلام آباد آئے اور اسلام آباد میں بلو ایریا میں کوئی کام کیا اور اس کے بعد اپنے ڈرائیور کو انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ لے چلو. راستے میں ان کو خیال آیا کہ کلاؤڈی ڈیز میں ابر آلود دنوں میں آج سورج چمک رہا ہے تو دھوپ بڑی پیاری لگ رہی ہے. سو اپنے ڈرائیور کو انہوں نے کہا کہ مجھے جو راولپنڈی اسلام آباد جو آتے جاتے ہیں یا انہوں نے وزٹ کیا وہ تو ان کو پتا ہوگا کہ ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے شکر پڑیاں کے نام سے. سو ویسے سارا اسلام آباد ہی گرین ہے. سو وہاں پہ میدان بھی ہے، چہل قدمی کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے اور ساتھ کین کا مونومنٹ چاند تارا بھی ہے. سو وہیں پہ انہوں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ مجھے یہاں پہ ڈراپ کر دو اور کچھ ٹائم بتایا کہ آپ نے مجھے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تم مجھے 2-3 گھنٹے کے بعد دے جانا. سو دھوپ ان کو اس دھوپ کی وجہ سے، اس دھوپ کے دن کی وجہ سے انہوں نے باقی کام پینڈنگ پہ ڈالے اور وہ وہاں پہ ڈراپ ہو گئے اور یوں ہی چہل قدمی کرنے لگے. تو ان کو یہ کریکٹر ذہن میں آیا.
اور کبھی کبھی ہوتا ہے نا زندگی میں کوئی آپ کو انسان جو ہے اس کی پروفائل نہیں دیکھی جاتی, وہ آپ کو بہت لرننگ دے جاتا ہے, وہ آپ کو بہت کچھ سکھا جاتا ہے, ایک ڈائریکشن دے جاتا ہے, گر کی بات بتا جاتا ہے. تو ایسے ہی کریکٹر تھا کہ نام تھا سراج الدین نام کے حوالے سے. تو سراج الدین جو ہے چپس رگڑائی کا کام کرتا تھا. یہ جس کمپنی میں کام کرتے تھے ان کی ڈیوٹیز میں یہ تھا کہ انہوں نے کوئی بلڈنگ جو ہے وہ آفس تیار کرنا ہے اور اس کا ٹائم بہت کم تھا. سو انہوں نے ہائر کر لیا سراج الدین نامی ایک مزدور کو یا ہنرمند آدمی کو. سو وعدہ یہ طے پایا, معاملہ یہ طے پایا کہ سراج الدین نے بہت کم دنوں میں یہ وہ کام ختم کرنا ہے, اور اس کی پیشکش جو ہے آفر اشفاق احمد صاحب نے سراج الدین کو یہ دی کہ سکہ راج الوقت اس وقت 50 روپیہ باقی مارکیٹ سے زیادہ وہ ان کو پے کریں گے اور دہاڑی زیادہ ہوگی, اور وعدے کے مطابق اس نے 2-4 دن میں کام ختم کرنا تھا کیونکہ وزٹ بھی تھا اور آفس تیار کرنا تھا. سو قصہ مختصر یہ کہ دوسرے دن جس دن یہ طے پایا معاملہ, اس کے دوسرے دن سراج الدین نے صبح 8 بجے آنا تھا, اور صبح کا وقت تھا. اشفاق صاحب نے پوچھا کہ سراج الدین کہاں ہے, تو سراج الدین چھٹی پہ تھا اور وہ آیا ہی نہیں. ٹیلی فون کا دور نہیں تھا. اشفاق صاحب نے جب کسی اور سے سپروائزر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سراج الدین بتائے بغیر چھٹی کر گیا, اور مجھے اس کا گھر تو معلوم ہے. اور اشفاق صاحب غصے میں تھے. انہوں نے اسی کی موٹر سائیکل پہ یا اپنے اسکوٹر پہ بیٹھے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں سراج الدین کے گھر چلا گیا, اور گھر ایک اچھرے کے قریب گھر تھا, اور اس زمانے میں جو دروازہ نہیں تھا اس گھر کا, اور پردہ سا لگا ہوا تھا بوری کا. انہوں نے آواز دی سراج الدین, تو سراج الدین جو ہے وہ باہر آ گیا, اور سب سے پہلے انہوں نے استفسار کیا کہ تم ٹھیک ہو. انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں. تو انہوں نے کہا تم کام پہ آئے نہیں. تو اشفاق صاحب کو وہ کہنے لگا سراج الدین کہ آپ اندر آئیں اور میری بات سنیں, چائے پی لیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, وجہ بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں آیا. تو اشفاق صاحب غصے والے آدمی تھے, غصہ آ گیا. انہوں نے 2-4 باتیں سنا دی, ڈانٹ ڈپٹ کر دی. اتنی دیر میں سراج الدین کی بیوی بھی آ گئی, اور انہوں نے ریکویسٹ کی, محنت سماجت کی کہ صاحب آپ اندر تو آئیں, چائے پی لیں, پھر ہم بات بتاتے ہیں آپ کو. لیکن وہ نہ مانے. لیکن جب بیوی آئی سراج الدین کی تو اشفاق صاحب مجبور ہو گئے, اور انہوں نے کہا مجھے جلدی وجہ بتاؤ. تو سراج الدین کہنے لگا کہ میں وعدے کے مطابق صبح نکلنے ہی لگا تھا, تو میں نے دھوپ دیکھی, اور اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب میں رات میں واپس گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ یہ جو میرا 2-2.5 سال کا بیٹا ہے یہ چلنے لگا ہے, اس کے پاؤں لگ گئے ہیں, اس نے چلنا شروع کر دیا ہے. تو میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ مجھے چلتا ہوا دیکھنا ہے اس کو. تو بیگم نے کہا کہ یہ ابھی سو گیا ہے, صبح اٹھے گا تو چلتا ہوا دیکھ لینا. تو صبح جب میں ناشتہ کر رہا تھا تو چولہے کے ایک طرف میری بیگم جو ہے وہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی, اور بچہ جو ہے وہ پہیاں چل کے میرے پاس آتا, اور میرے پاس سے 2 پیر لے کے اپنی ماں تک جاتا. تو مجھے یہ منظر بڑا اچھا لگا, اور اسی اثنا میں نے یہ سوچا کہ آج میں پورا دن اپنی بیگم اور اپنے بیٹے کے ساتھ گزاروں گا. تو سراج الدین کا کہنا ہے کہ میں کنفیوز ہوا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا. وہ جیسے ہی گھر سے نکلا تو دھوپ بڑی اچھی لگ رہی تھی, 8-8:30 بجے. یہ کلاؤڈی ڈیز ہوتے ہیں, اس میں دھوپ جو ہے وہ کبھی کبھار آتی ہے اور بڑی دلکش لگتی ہے انسان کو, یہ فیکٹ ہے. تو آپ بھی کبھی اس کا ایکسپیرینس کیے گا کل پرسوں میں یا لاسٹ 10 ڈیز میں. تو سراج الدین نے یہ خود سے ہی طے کر لیا کہ آج میں چھٹی کروں گا. تو اس نے اشفاق صاحب کو یہ وجہ بتائی کہ میں نے جب دھوپ دیکھی اور میں نے یہ سوچا کہ میں سکہ راج الوقت جو ہے وہ 500 روپیہ آپ نے دہاڑی بتائی تھی, اور 500 نہیں, میرے خیال 150-200 روپیہ تھی. تو میں اپنا دن جو ہے وہ 200 روپے کے پیچھے میں نہیں بیچوں گا. میں اپنا دن جو ہے وہ اپنی بیگم اور اپنے بیٹے کے ساتھ گزاروں گا. تو یہ بات اشفاق صاحب کے لیے ایک نئی لرننگ تھی. تو اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس کو آفر بڑھانا شروع کر دی کہ سراج الدین کام بہت ضروری ہے, میں تمہیں ڈبل پیسے دوں گا.
اس نے کچھ سوچا اور کہا کہ نہیں صاحب آج جانے دیجیے. تو بڑھاتے بڑھاتے قیمت اس وقت 500 روپے انہوں نے کر دی کہ اگر تم آج کام پہ آ جاؤ تو میں 500 روپے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. سراج الدین نہیں مانا. سراج الدین نے کہا کہ صاحب آج میں نہیں جاؤں گا. آج دن اتنا اچھا ہے اور اتنی اچھی دھوپ لگ رہی ہے کہ میں یہ دن 500 روپے کے پیچھے نہیں بیچ سکتا. میں اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں اپنی زبان میں, اپنی جو بھی اس کی پوائنٹ آف ویو تھا. تو سراج الدین کو اشفاق صاحب نے اس وعدے پہ چھوڑ دیا کہ کل آ کے ڈبل کام کر دینا. تو اشفاق صاحب کو کہنا تھا کہ مجھے یوں ہی ڈرائیور کے ساتھ میں جا رہا تھا تو مجھے سراج الدین کا کریکٹر یاد آ گیا کہ اس نے کیسے اپنا دن انجوائے کیا اور ساری چیزیں پس پشت ڈال دی. بات وقت کی ہو رہی ہے. ہم ایسے بہت سارے قیمتی لمحات جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں تھوڑی سی زیادہ لالچ میں. ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ اور یہ جو ساری چیزیں جن کے پیچھے ہم یہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. اتنے خوبصورت دن, چھٹی والا دن ہے, دسمبر کے دن ہے, اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ ہمیں کہیں اور میٹنگز میں جانا ہے, یہ کام پہ جانا ہے, اور مقصد کیا ہے کہ پیسے کمانے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے. یہی سوچتے سوچتے اور ہم نقل کرنے کے عادی ہیں. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں, دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی اجیرن کر لیتے ہیں. کسی اور کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت خوش قسمت آدمی ہے جس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, بینک بیلنس ہے. ہم اس کی نقل کرتے کرتے اپنی بہت ساری قیمتی چیزیں گوا بیٹھتے ہیں. جس چیز کے پیچھے ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, رزق روٹی کے پیچھے, وہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہے, ہماری دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دی گئی ہے. اور ہاں, ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے, لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو میں نے حاصل کر لی ہیں, لیکن ان کے عوض, ان کے بدلے میں جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں وہ ان سے بہت زیادہ قیمتی تھی. جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے, وہ ناپتا ہے, تولتا ہے, پرکھتا ہے, بار بار اپنے آپ سے سوال کرتا ہے. یہ کسی کو بتانے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ رات کے آخری پہروں میں یا کسی بھی وقت جب آپ کو ٹائم ملے, جب آپ کو اپنے لیے وقت ملے, تو اپنے آپ سے ہر کوئی باتیں کرتا ہے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا, اور کیا کھویا, کس لیے کھویا. ان چند پیسوں کے لیے, ایک گھر کے لیے, ایک گاڑی کے لیے, تھوڑے سے بینک بیلنس کے لیے. بینک بیلنس تو اربوں روپیہ ہو تب بھی ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو چیزیں ہم کھو دیتے ہیں ان چیزوں کے لیے, وہ الجھن کا شکار بنتی ہیں, کیونکہ وقت چلا جاتا ہے اور وقت واپس نہیں آتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے سے یہ ساری چیزیں واپس لے لیں اور ہمیں تھوڑا سا وہ والا کاش کے وقت مل جائے, لیکن وقت واپس نہیں آ سکتا. تو اگر اشفاق صاحب جیسا آدمی جب کمپیریزن کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ سراج الدین ان سے اچھا ہے, کیونکہ سراج الدین نے کمپرومائز نہیں کیا. اپنے بچے کی خوشی کو, اس دن کی خوشی کو, اپنے گھر کی خوشی کو. ہم لوگوں نے بہت کچھ کمپرومائز کر دیا, اس لیے مشکل ہے. یہ اپنا ہی دیا وہ غم ہے. بہرحال بات کیا تھی اور کہیں اور نکل گئی. احمد ندیم قاسمی کی نظم آپ کو سنا رہا تھا جس کا عنوان تھا کرب نامہ.
اور کرب نامہ احمد ندیم قاسمی کی نظم میں، اور معذرت چاہتا ہوں کہ بات کہیں اور نکل گئی اور مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں کوئی آپ کے لیے پوئٹری کا پروگرام کر رہا ہوں۔ بہرحال واپس چلتے ہیں اور احمد ندیم قاسمی کرب نامہ۔ کرب نامے میں انہوں نے لکھا کہ کرب آمادہ اظہار ہے، لیکن آواز میری سانسوں کی گزرگاہ سے گزرے کیسے؟ حرف انبار در انبار پڑے ہیں بے جان، جیسے کشتوں کے ہوں پشتے سرے جنگائے حیات۔ شعر کہتے ہوئے ایک عمر بسر کر دی ہے، لیکن اب جا کے کھلا مجھ پہ یہ اظہار کا راز، شدت کرب میں الفاظ بھی مر سکتے ہیں۔ چاند سکڑا ہوا سہما ہوا جاتا ہوا چاند دیکھتا ہے کہ ستاروں کی لوہیں مدھم ہیں، اور ہر لو میں ایک قطرہ خون کی تصویر، نہ خلاؤں میں گما ہے کسی تابانی کا، نہ افق پر نظر آتی ہے اجالے کی لکیر۔ رات کے جبر سے جب خاموشی چلاتی ہے، رات کے جبر سے جب خاموشی چلاتی ہے، تیز ہوتی ہوئی چھریوں کی صدا آتی ہے۔ دشت و کوثر میں ظلمات سے آلودہ ہوا صرف یہ بات بڑے درد سے کہہ پاتی ہے، چاند جب ڈوبتا ہے چاندنی مر جاتی ہے۔ سیپیاں سی جو نظر آتی ہیں نیلی نیلی، ان میں کل رات بصارت کے دیے روشن تھے، وہ بصارت کے جو فردہ کا بھی نظارہ کرے اور ماضی کے دھندلکے بھی درخشاں کر دے۔ برگے ہر گل پہ فروزاں جو لہو شبنم ہے، اس میں تاریخ نے پایا ہے کمال تجسیم، اور تاریخ وہ گمبھیر حقیقت ہے جیسے وقتی مصلحتیں قید نہیں رکھ سکتی۔ میرے آدرش کے ٹکڑے ہیں کہ آئینے ہیں، میرے آدرش کے ٹکڑے ہیں کہ آئینے ہیں، ہاتھ اٹھتے نظر آتے ہیں تو کٹتے سر بھی، آنچ دیتی ہے میری روح کی خاکستر بھی، جب سہارا کوئی چھوٹا تو ستارہ ٹوٹا۔ دل جو دھڑکا تو فلک پہ ہوئی درزیں پیدا، جو قیامت میرے اندر ہے وہی باہر بھی۔ اس قدر عام ہے خون رگے مظلوم کا فیض، موسم زرد میں گل رنگ ہوئے پتھر بھی۔ غم ایک آسیب کی صورت ہے میرے گھر پہ محیط، خیمہ زن ہے کوئی پرچھائی میرے آنگن میں، چند سائے نظر آتے ہیں برون در بھی۔ ہم جو مظلوم ہیں مجبور ہیں بے مایا ہیں، ہم جو سب دیکھ کے بھی بول نہیں پاتے ہیں، اور جب بولتے ہیں نطق سے شرماتے ہیں۔ ہمیں پامال مگر تیز ہوا کے دم سے پاؤں کے نقش سروں تک بھی ابھر جاتے ہیں۔ ہم تو وارث ہیں شہیدوں کے جمال فن کے، وہ جو پیوند زمین میں ہو کے نکھر جاتے ہیں اور نسلوں کے ضمیروں میں اتر جاتے ہیں۔ چاند جب ڈوبتا ہے چاندنی مر جاتی ہے۔ پانی کا بلبلا، پانی کا بلبلا، یہ سب کچھ پانی کا بلبلا، ہا ہا پانی کا بلبلا۔ چار دنوں دی دنیا کچھ کھا لے پی لے، جڑا کچھ کھا لے پی لے جڑا، سارے کام پادا نہیں سدا نہیں تاپا مگرے سا پانی کا بلبلا، ہا ہا پانی کا بلبلا، لا 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 لا
लोहार की तरहान की अराई की अवान की कराची मलतान की लाहौरी कोचवान गुजराती मर्तबान लैलपुर दे कसान कोचे होती मर्दा एक राय दी दुकान एक राय दे मकान ए नफा नुकसान ए तेरी आन बान यानी कूले इंसान मंगे हारे इंसान रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा मेरी जान कुछ वक्त दे दुकान ना तो हो परेशान आकर जाना कब्रिस्तान कोटा चमन ते अरान चौकीदार दरबान जानदार ते हमान ने कुबद ते शैतान ए सारे मेहमान ताल मत दमान तेनू ताकरे दमान मैनू शहरी दमान तो उकाते पछाण मैनू लगना शैतान दो अलड़ जवान एक दूसरे नू ढाण चाकू छुरी कुरपान ए उदू चल जान फिर हुंदा ए चलान सीधे जेल विच जान रोटी दाल नाल खान फिर वट देने मान रावलपिंडी दे पठान की जमीन आसमान पीली पत्ती वाला पान कोको कोला ते शगान रब तेरा निगहबान सब पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला आहा आओ पानी का बुलबुला 4 दिना दी दुनिया है कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा सारे गामा पानी सदानी तापा मगरे पानी का बुलबुला आहा आओ पानी का बुलबुला ला 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 महीने दिन साल की माजी और हाल की जुल्फंद जाल की माया और लाल की कवाल सूर ताल की अलाप की ख्याल की हराम की हलाल की सोने महिमाल हीर रंज दे कमाल काट बिजली तो बाल जानी थोड़ा इस्तेमाल कर कुछ ते ख्याल नहीं ते होना बुरा हाल ना तू कार हड़ता बच्चा गाँव दे दलाल नाच गाना ते धमाल गुल्ली डंडा फुटबाल इस लेप ते रुमाल गम खुशी खुशहाल रब देम दाए टाल नाल चौक से ये नीलो ये कमाल की कसूर साईवाल शक्कर रोड़ी खाने वाले सब पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला आहा आओ पानी का बुलबुला 4 दिना दी दुनिया है कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा सारे गामा बादानी सदानी तापा मगरे पानी का बुलबुला आहा आओ पानी का बुलबुला ला 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 की सितारे की पहाड़ों दे नजारे की महल की चुबारे की मकान की मनार की तूतियां नकार की रंडोवे कुवारे की पजामे की गरार शाला बाग दे फवारे दो में रावी दे कनार पैसे दे ना उधार पैसे लावी ना उधार धक्के मार देने सार जेड़े लाम देने लार छट जाम देने सारे शादी शुदा दे कवार ताल लकड़ी दे आरे गिरी किशमिश वारे मैनू कारना इशारे तेरी माँ वजह मारे मिली नहर दे किनारे हम हैं जो तुम्हारे जल्लो मोड़ हड्डे आरे सब पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला आहा आओ पानी का बुलबुला 4 दिना दी दुनिया है कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा सारे गामा पानी सदानी तापा मगरे पानी का बुलबुला आहा आओ पानी का बुलबुला ला 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 लगाम की तोबी की हजाम की गर्म हमाम की पांथे कवाम की बेग ये गुलाम तन दौलत और नाम ये रंग भरे जा ये खास और आम परी चेरा गुल फाम खंग तापते आराम 4 चटनी ते जा अज सुन दी अवाम मैं ते कहना शरेआम मेरा सब नु सलाम सब पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला आहा आओ पानी का बुलबुला 4 दिना दी दुनिया है कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा सारे गामा पानी सदानी तापा मगरे पानी का बुलबुला आहा आओ पानी का बुलबुला ये सब कुछ पानी का बुलबुला ओ हो पानी का बुलबुला आहा आओ पानी का बुलबुला ये सब कुछ पानी का बुलबुला पानी का
السلام علیکم. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, اللہ کا بہت بہت شکر ہے, جتنا اس کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. آمین. ایسے ہی خوبصورت محفل سر, ہمیشہ کی طرح تھوڑا لیٹ ہو گیا, معذرت. محفل میں حاضری تو دینی ہوتی ہے. جناب کیسے ہیں آپ؟ اور بس ٹھیک ہے سب. کچھ باتیں ایسی ہوگی سر محفل میں کہ میں تو وہ ابھی ایک ہی میں تھا, دوسری بات آپ بتانے لگے, یہ تو وہ والا حساب ہو جاتا ہے. تو وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. ایسے ہی ایسے. تو ادھر ہی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اشفاق احمد بھی بہت بڑی بڑی باتیں دنیا میں کہہ گئے, لکھ گئے. یقین جانے اب ہمیں پتا چل رہا ہے, میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے, کچھ 2-4 تحریریں بس پڑھی ان کی, اور میں سمجھا کہ میں نے اشفاق احمد کو بہت پڑھ لیا ہے. ایسے ہی. لیکن وہ پتا چل رہا ہے سر کہ واقعی کچھ لکھ کر گئے ہیں. کل بھی یہ ان کی تحریر شامل کی آپ نے, اس میں بھی کچھ 100 روپے کا ذکر تھا, ابھی 50 روپے کا ذکر تھا. واقعی وہ پرانے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں وہ بیتے ہوئے جو انہوں نے دن بتائے ہوتے ہیں, اس کا تجربہ وہ لکھ کے اور بتاتے ہیں ہمیں. ایسے ہی ایسے ہی. خیر, عبد الباسط صاحب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوں. غزل کے کچھ 4-5 اشعار ہیں. ارشاد پلیز. فرماتے ہیں کہ لکھا ہے اپنے قلم سے زوال بھی اپنا, لکھا ہے اپنے قلم سے زوال بھی اپنا, نہ ہم کو آیا جنوں میں خیال بھی اپنا. میں ان پرندوں کو آزاد کس طرح لکھوں, میں ان پرندوں کو آزاد کس طرح لکھوں, اڑائے پھرتے ہیں جو ساتھ جال بھی اپنا. کیا بات, بڑا اچھا شعر ہے. واہ واہ. وہ پرندوں کا ذکر تو محفل میں آپ ہمیشہ کرتے ہیں. اپنا فیصل اجمی صاحب کی شاعری میں بہت ذکر ہے پرندوں کا. ایسے ہی ایسے ہی. تو میں ان پرندوں کو آزاد کس طرح لکھوں, اڑائے پھرتے ہیں جو ساتھ جال بھی اپنا. میں اپنے پاس بٹھاؤں گا خود کو فرصت میں, میں اپنے پاس بٹھاؤں گا خود کو فرصت میں, پھر اس کے بعد میں پوچھوں گا حال بھی اپنا. واہ واہ. وہ ایک شخص جسے سب جواب آتے ہیں, وہ ایک شخص جسے سب جواب آتے ہیں, اور ایک میں کہ نہیں ہے سوال بھی اپنا. وطن میں ہوتے ہوئے بھی یہ ساک نانے وطن, وطن میں ہوتے ہوئے بھی یہ ساک نانے وطن, لٹائے بیٹھے ہیں عزت بھی مال بھی اپنا. اور یہ بزم عشق ہے سائن, جھکا کے سر آؤ, یہ بزم عشق ہے سائن, جھکا کے سر آؤ, گھروں میں چھوڑ کے آؤ جلال بھی اپنا. لکھا ہے اپنے قلم سے سوال بھی اپنا, نہ ہم کو آیا جنوں میں خیال بھی اپنا. عاطف سعید کی ایک نظم ہے سر میرے پاس, بہت عرصہ پہلے, 5-6 سال ہو گئے اس کو میں نے شامل کی تھی آپ کے پروگرام میں. آج دل چاہ رہا ہے اس کو دوبارہ سے آپ کی محفل میں شامل کیا جائے. مفتی سر کی ہے. نظم کا عنوان ہے کہا تھا نا. کہا تھا نا میری خاموشیوں کو تم کوئی معنی نہیں دینا, خدائی کی سبھی باتیں میری آنکھوں میں پڑھ لینا. میری اس مسکراہٹ میں اگر محسوس کر پاؤ تو میرے آنسوؤں کی تم نمی محسوس کر لینا. کہیں جو رہ گئی ہے وہ کمی محسوس کر لینا.
तुम्हारा अक्स बनता है। आहा, मेरी नींदों में जब जब रत जगों के दीप चलते हैं, तुम्हारा जिक्र चलता है। हाँ, तुम्हारी याद माजी के दरीचे खोल देती है। हाँ, तुम्हारी शबनमी आहट ये मुझसे बोल देती है। हाँ, कहा था ना हमारे दरमियां ये फासले किस्मत में लिखे हैं, हाँ, और इस किस्मत के लिखे को बदल तुम भी नहीं सकती, हाँ, बदल मैं भी नहीं सकता। हाँ, मगर मुश्किल यही है, हिजर के पर पेज रस्तों पर संभल तुम भी नहीं सकती, संभल मैं भी नहीं सकता। हाँ, तो बेहतर है कि हम एक दूसरे की याद के हमरा हो जाएं, कि अब के इस मोहब्बत से निकल तुम भी नहीं सकती, हाँ, निकल मैं भी नहीं सकता। आहा, आहा, सुनो जाना तुम्हारी शबनमी आहट मेरे अंदर धड़कती है, हाँ, मगर जब खामोशी से तुम कोई मायने नहीं लेती तो ये दिल रूठ जाता है। हाँ, मेरे अंदर कहीं पर कुछ अचानक टूट जाता है। आहा, आहा, कहा हाँ, था ना मेरी खामोशियों को तुम कोई मायने नहीं देना। हाँ, जुदाई की सभी बातें हाँ, मेरी आंखों में पड़ गई। आहा, कहा था ना आज के लिए यही था सर। आपकी महफिल के लिए, आपके लिए ढेरों दुआएं। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत सर, बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। बताइए। आप हमारे लिए महफिल में आते हैं, सजाते हैं। कल आप कह रहे थे कि ये सारी महफिल आपके लिए होती है और फीडबैक भी आपसे चाहिए। हाँ, आप सब लिसनर हैं, सुनते हैं, तो मैं ये समझता हूँ सर कि महफिल आपसे है, आप महफिल का चिराग हैं। अगर आप ही नहीं आएंगे तो हम किसको सुनेंगे सर? मोहब्बत है, तो आप आएंगे तो फिर महफिल सजेगी। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। तो महफिल हमसे नहीं है सर, महफिल आपसे है। आपको और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। सर्दियों के दिन में जरा एहतियात करके आया करें बस। ऐसे ही कि हमें तो इसकी फिक्र होती है कि कहीं सर्दी से कुछ तबीयत ना खराब हो जाए, कहीं छुट्टी ना हो जाए कि आज जो है वो सजा साहब अल्लाह ना करे उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज वो महफिल में आए नहीं। लाजम नहीं होगी छुट्टी इंशाल्लाह, जिंदगी रहेगी तो नहीं। बड़ी मोहब्बत आपको बहुत नहीं, वो बारिश थी मुझे पता है, इस्लामाबाद में बहुत तेज बारिश होती है, जब होती है आना नामुमकिन था। ठीक है सर, बस ये दिल की बात थी, सोचा आज आपकी महफिल में कह दूं। आपको बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। बड़ी मोहब्बत, दुआ में याद रखिए। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी भर की शनासाई चली जाएगी, जिंदगी भर की शनासाई चली जाएगी। घर बसा लूंगा तो तन्हाई चली जाएगी। आंख खुलते ही अजब कश्मकश हिजर में हूं, ख्वाब देखूंगा तो बीनाई चली जाएगी। और देखिए शेर है कि जिसके हिस्से के भी दुख हों मेरे सीने में उतार, जिसके हिस्से के भी दुख हों मेरे सीने में उतार। फिर समुंदर से ये गहराई चली जाएगी। वहशतें यूं ही उलझती रही गलियों से तो फिर बैन करती हुई शहनाई चली जाएगी। हद से बढ़ जाएंगी बीमारी दिल की बातें, हद से बढ़ जाएंगी बीमारी दिल की बातें। यार लोगों से मसीहाई चली जाएगी। तेरे बारे में कोई राय कहां से लाऊं? झूठ बोलूंगा तो सच्चाई चली जाएगी। अजमेर सलीम कौसर साहब के की शायरी में और कबीले का बड़ा जिक्र है। वो लिखते हैं कि कबीले भर से अलग में किसी सबब से न था,
قبیلے بھر سے الگ میں کسی سبب سے نہ تھا کہ جیسے نام میرا شجرہ نسب سے نہ تھا. سماعتوں کو عجب کرب سونپ کر گزرا وہ ایک لفظ شناسا جو تیرے لب سے نہ تھا. گلی گلی میری آنکھیں تیرے تعاقب میں. تعلقات کا یہ سلسلہ تو سب سے نہ تھا. اداسیوں کی ہوا ماموں در سے لپٹی ہے. اکیلے پن کا یہ موسم تو گھر میں کب سے نہ تھا. بچھڑ گئے ہیں اجالوں کے شہر میں خود سے وہ جن کا کوئی تعلق حریم شب سے نہ تھا. گئے نہیں میرے آنگن سے بارشوں کے نشان. اگرچہ دھوپ کا احساس مجھ کو اب سے نہ تھا. میرے مزاج میں میری انا کے رنگ بھی تھے وگرنہ میں کوئی منکر تیرے ادب سے نہ تھا. سلیم مجھ سے میرے یار کس طرح ملتے ہیں کہ میرے تن پہ میرا پہرن بھی ڈھب سے نہ تھا. منتا ہووے انہاں لوکاں دا جنہاں ساڈے سجن نہ کھیڑے منہ تے کر کے مٹھیاں گلاں بن دے دل غلط سنیرے. تو ماہی آباد روے ساڈے دس چا زور نکیرے جور سجل پردیسی دے ماہی سنی بھی دسی دے. تاری تنی ہوئی ہے سٹے نہیں چن ماہی ڈاڈی رونق بنی ہوئی ہے. سوڑ حسن دیے سرکارے نہیں رس دے سجن پیارے کپل موتیے دمار کی جگہ سونیے کپل موتیے دمار کی جگہ سونیے. ہم شکل کی تھا مل سگنا عرب تے چینے تسلیم کی تئی میں ہو سی جگ تیرا شوقین. میرا نت ٹریانا چن مائی اے بھی عاشقاں دی توہین ان پیرا ہیٹ لتار ودا آمین آمین آمین. آئے منڈیاں جھوٹ مایا اج تو پھردا ہے جویں دل ہے لٹ مایا. جیواں صدقے گلے دی ہسیے چکی پارل کٹھیاں ہسیے کبل موتیے دمار کے جگہ سونیے نی کبل موتیے دمار کے جگہ سونیے. کل توڑ گیا ون پیر نہ پے نہیں کیتی ڈھول رسائی میری زندگی تے کر سر گئی اس چن دی بے پرواہی.
नित हिजर फिराक दर्द हासे चा सजना रसम बनाई यासीन सजना इन सटिया वदी मौत की रुख बदलाई साबिल सुख जावे संगी छोड़ गया शल जिंदगी मुक जावे बाजार भी कांदियां छुरियां इश्के दिया चोटा बुरियां एक फुल होती है दमार की जगह सोने फुल होती है दमार की जगह सोनिए परवा दिलदार सजन तेरे नाज पसंद तेरी चाल पसंद मैं कुबे परवा दिलदार सजन तेरे नाज पसंद तेरी चाल पसंद तेरे होठ पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद तेरे नैन 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 बागा विच फुल कोई ना अल्लाह मेरा जानता है तेरी अखी दा मुल कोई ना तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन पसंद सोने नैन पसंद तेरी सूरत हुस्न जमाल पसंद लेकिन हुजूर एक अफसोस है तैनू गैर पसंद मज चरदी सिर चाया कोई दे दस सकना है तो सदया में नहीं आया तेनू गैर पसंद साडे वैर पसंद नीवियां दा हिक इकबाल पसंद बाजार भी कांदी लोई तेरे बाज न दर्दी कोई कुकुल मोतिए दमार की जगह मोतिए दमार की जगह सोनिए हरकत विच बरकत रही नहीं केडी चिंता नाल मैं तरले कीते मुलाकात सजन दी थई नलके बोर हो गए थोड़ा जिहा दे ढले रंग संगियां दे हो गए जो गिर तू बैर सिला निकलन दी रही नहीं शक नहीं यासीन दे दर्दां दी आवाज फलक तई गई कालियां गई माया देह जेंदे चंगे होवन होंदा रब भी उदाई माया बाजार भी कांदी सरवे मेरा सामने गली विच घर मोतिए दमार की जगह सोनिए
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, सब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान और साथ का बड़ा करम जनाब। जी बहुत कमाल थी। एक तो शायरी बड़ी जबरदस्त चल रही थी, ऊपर से आपने ये जो एक फुल मोती है ना, वाह जी हाँ, इसकी वर्डिंग बहुत जबरदस्त। हाँ, ये मंसूर मिलंगी का ओरिजिनल सॉन्ग है। हाँ, गाया उन्होंने बहुत अच्छा। जी हाँ जी हाँ, पहले यही हुआ करता था, कम इक्विपमेंट के साथ जो है ना वो सही म्यूजिक था। तो बिल्कुल। और कैसी हैं आप? बहुत खूबसूरत। लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होती हैं क्या? लिखती जी अनीला लाहौर से। जी जी बिल्कुल। हमेशा की तरह भूल जाऊंगी फिर। जी अनीला क्या लेके आई? जी एक शेर पेश खिदमत है। इरशाद। भीग जाती हैं आंखें हाँ जब तेरी याद आती है। भीग जाती है आंखें जब तेरी याद आती है, ये वो बरसात है जिसका कोई मौसम नहीं। हाँ सजा सब खत्म हो गया। बस एक ही शेर था? जी बस एक ही शेर था। मैंने बोला ना एक शेर पे से खिदमत है। अच्छा, तो ये एक शेर के लिए जो है वो आप इतना लेट? एक शेर के साथ ही मैं आई थी। चले। और सबके लिए ढेरों दुआएं और सलामी जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। और लास्ट टाइम भी जो मोहसिन भाई साहब ने सुनाई थी एक नज़म बड़ी खूबसूरत थी, और जो आज भी उन्होंने सुनाई बहुत खूबसूरत थी। जून जुलाई की छुट्टियों में जब हम, वो वाली भी बड़ी खूबसूरत थी उनकी। चले, अच्छी बात अच्छी बात। और आपने जो लास्ट टाइम पढ़ी थी परिंदों की, वो भी बड़ी खूबसूरत। आपका बहुत शुक्रिया। और अभी जो आपने ये पढ़ी कि ये क्या है, वैसे ये क्या है? बहुत खूबसूरत वर्डिंग थी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हो सके तो उसे दोबारा पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे अशार जो हैं ये, क्योंकि सह गज़ला में से अमजद साहब का इंतखाब था, इसमें बहुत सारे अशार अभी शामिल नहीं किए, वो मैं जाते जाते शामिल कर दूंगा। यानी बहुत खूबसूरत, सारे शायरी बहुत खूबसूरत। आपको बहुत शुक्रिया अनिल, आपका बहुत ख्याल रखिए। सबको ढेरों दुआएं सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जनाब, और हमारा और आपका साथ सिर्फ 12 मिनट का रह गया, और आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। जिन दोस्तों से बात नहीं हो पाई, किसी और बेहतर दिन बात हो जाएगी। चंद अशार अमजद साहब के और फिर रजवी साहब के कलाम के साथ आपसे इजाजत लेंगे। अमजद साहब ने लिखा कि आईने के गुबार में क्या था, आईने के गुबार में क्या था, चश्मे हैरत शिकार में क्या था, बेसहारों को रोंदने के सिवा जुल्म के इख्तियार में क्या था, इस कदर बेशुमारियों के बीच मेरा होना शुमार में क्या था, एक पल में बदल गया मंजर, आंख के एतबार में क्या था, रूबरू तू हो जब तो क्या देखें, तेरे कुर्बो जवार में क्या था, एक मंजिल थी अनगिनत रस्ते, रब्त ये इंतशार में क्या था, एक फरेबे खबर नुमा के सिवा आग ही के हिसार में क्या था, दिल ही भरता ना आंख थकती थी, दिल ही भरता ना आंख थकती थी, लुत्फ ये इंतजार में क्या था,
جتنی رونق ہے غم کے دم سے ہے، جتنی رونق ہے غم کے دم سے ہے، ورنہ دل کے دیار میں کیا تھا؟ کس بھروسے پہ زندگی کرتے، دامن اختیار میں کیا تھا؟ ہم اسے زندگی سمجھ بیٹھے، فرصت مستعار میں کیا تھا؟ خواہشوں اور حسرتوں کے سوا دستے لیل و نہار میں کیا تھا؟ تم جو ہو تو خزاں میں سب کچھ ہے، تم جو ہو تو خزاں میں سب کچھ ہے، تم نہ تھے تو بہار میں کیا تھا؟ چلتے چلتے ٹھہر گیا دریا، جادو آواز یار میں کیا تھا؟ زندگی کی ہوا چلی تو کھلا، کیا نہیں تھا شرار میں کیا تھا؟ اور شعر کے جز تماشائے وادی حیرت، آنکھ کے اختیار میں کیا تھا؟ رت جو بدلی تو جان پائے ہم، گل میں کیا کیا تھا، خار میں کیا تھا؟ جہاں رت بدلتی ہے تو انسان کو معلوم پڑتا ہے، رت جو بدلی تو جان پائے ہم، گل میں کیا کیا تھا، خار میں کیا تھا؟ کون جانے کے جہان کا نقش، چشمے پروردگار میں کیا تھا؟ سود کے ساتھ تھا زیاں امجد، عشق کے کاروبار میں کیا تھا؟ جناب، اور وقتان پہنچا اجازت دینے کا، جاتے جاتے آپ کو صدمات علی خان کی آواز کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ اجمی صاحب نے لکھا تھا کہ شہر ہنر میں سارا ہنر کا فریب تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میری نظر کا فریب تھا، جو ہو رہا تھا اس کی خبر تک نہ تھی مجھے، جو ہو رہا تھا اس کی خبر تک نہ تھی مجھے، اور وہ جو ہو چکا تھا خبر کا فریب تھا۔ ہوگا کسی کے واسطے یہ وقت اور کچھ، میرے لیے تو شام و سحر کا فریب تھا، زنجیر کر لیا میری دیوانگی کو، پھر صحرا میں بھی وہی میرے گھر کا فریب تھا۔ فیصل فلک پہ چلتے ہوئے چاند کی طرح، وہ ہم سفر نہیں تھا، سفر کا فریب تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیوں سے ہم کنار کرے، اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ شرط وہی ہے کہ سانسوں کی روانی اور میرے رب کا اختیار رہا تو پھر انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی رات اس بزم سخن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خلیل جبران نے لکھا تھا کہ اب ہواؤں کا اشارہ ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں۔ سو اللہ حافظ۔ واپس جب آؤ گے تم، گھر واپس جب آؤ گے تم، کون تمہیں
कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन साजन ये लगदी सुनसान। कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन साजन ये लगदी सुनसान। I have a faith in my mom, who can never do me no wrong. I have a faith in my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM.